بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ پاکستان آرمی میں کیسے رجسٹر کر سکتے ہو اپنے آپ کو۔ جیسے کہ ہر پاکستانی کا خواب ہوتا ہے اور کہ وہ فورسز میں جائے، اسپیشلی وہ پاکستان آرمی میں جانے کی بہت خواہش رکھتا ہے۔ تو وہ اسٹوڈنٹس جو پاکستان آرمی میں جانا چاہتے ہیں تھرو لانگ کورس کے ذریعے یا پھر آرمی میڈیکل کالجز کے ذریعے یا پھر ٹیکنیکل کیڈٹ کورس کے ذریعے یا پھر گریجویشن کے بہاف پر جو بھی جانا چاہتے ہیں، تو ان کو سب سے پہلے رجسٹریشن کرنی ہوتی ہے ود ان ڈیو ڈیٹ تک۔ تو جیسے کہ اب بھی پاکستان کی لانگ کورس کی چل رہی ہے، پی ایم اے 149 چل رہی ہے بیچ کے حساب سے، ہر 6 مہینے کے بعد یہ آتی ہے، اور اگلی جو بیچ آئے گی اس میں 140 ہوگی، 150 ہوگی، پھر 151، پھر 152، ایسے ہی بیچز چلتی ہے۔ یہ لانگ کورس ہے۔ لانگ کورس میں جنرل آرمی ہوتی ہے، اور آرمی میڈیکل کالج میں ڈاکٹرز جس میں ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس ہوتی ہے، اور ٹیکنیکل کیڈٹ کورس میں انجینئرز جس میں انجینئرنگ کروائی جاتی ہے، اور یہ ساری انڈر آرمی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ان کو ڈفیکلٹی لگتی ہے کہ وہ کس طرح رجسٹریشن کرتے ہیں، کہ کیسے وہ رجسٹریشن کریں، اور کچھ ان میں فارمز میں ایسا بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ اس میں کیا بھرنا ہے اور اس میں کیا رکھنا ہے۔ کیونکہ میں نے بہت بار یہ ٹیسٹ دی ہو اور میں نے بہت بار یہ فارم فل کیا ہے، تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کس میں کیا ڈالنا ہے اور آپ کیسے ہی اس کو رجسٹر کر سکتے ہو وداؤٹ اینی مسٹیک۔ تو آپ نے یہ ویڈیو غور سے دیکھنی ہے، ورنہ آپ کی کوئی نہ کوئی غلطی ہو جائے گی۔ سب سے پہلے آپ گوگل کھولیں یا پھر کوئی بھی آپ کے پاس براؤزر ہے، اس میں جو ہے وہ آپ نے سرچ کرنا ہے۔ براؤزر چاہے وہ آپ موبائل یوز کر رہے ہو، لیپ ٹاپ استعمال کر رہے ہو، کمپیوٹر استعمال کر رہے ہو، کوئی بھی چیز آپ استعمال کر رہے ہو، اس میں آپ نے پہلے براؤزر کھولنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سرچ کرنا ہوگا جوائن پاک آرمی۔ جوائن پاک آرمی سرچ کریں گے، اس کو کلک کریں گے۔ اس کے بعد یہ جوائن پاک آرمی جو ہے وہ آ گیا ہے۔ تو یہ پہلی والی ویب سائٹ ہے جو لکھا ہوا ہے www.joinpakarmy.gov.pk۔ ٹھیک ہے، اس کو کلک کریں گے۔ اگر آپ کو ڈیفیکلٹی ویب سائٹ چلانے میں ہے تو میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن باکس میں اس کی لنک بھی دے دوں گا۔ تو یہ آرمی کی آفیشیل ویب سائٹ اوپن ہو گئی ہے جس میں آپ رجسٹریشن کر سکتے ہو۔ جیسے یہ ہے آرمڈ فورسز نرسنگ سروسز کی جو ٹیسٹ ہو رہی ہے، ان کے حساب سے یہ سولجرز ریکروٹمنٹ، اور یہ 149 پی ایم اے لانگ کورس۔ ٹھیک ہے، تو جو اے ایم سی میں جانا چاہتے ہیں وہ بھی اس کا جب اس کی تاریخ آ جائے گی تو اس میں شو ہو جائے گا ٹیکنیکل کیڈٹ کورس، یا پھر اس کے علاوہ جو بھی شعبے ہیں آرمی میں وہ اس میں آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ابھی 149 کی جو لانگ کورس کی چل رہی ہے وہ 4 اکتوبر سے لے کر 6 نومبر تک چلے گی۔ تو وہ اسٹوڈنٹس، وہ طلباء جن کی خواہش ہے کہ وہ آرمی میں جائیں ایز اے کمیشنڈ آفیسر، یہ کمیشن ہے، نان کمیشن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کمیشن میں جو بھی جانا چاہتے ہیں تو وہ اسی ویب سائٹ پہ آئیں گے، بالکل اس طریقے سے جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم 149 کی کورس ڈیٹیل کی، اس میں کون سے کورس آ رہے ہیں اور کس طرح ہے، اور اس میں انٹرمیڈیٹ پاس ہونی چاہیے۔ ایج ہماری 17 to 22 ایئرس، جو انٹرمیڈیٹ پاس ہو یا ایکویلنٹ، اور گریجویشن اگر جو گریجویشن کے بھی آپ پک کر رہا ہے اس کی بھی 17 سے 23 ایئرس ہونی چاہیے، اور گریجویشن وہ 2 ایئرس والی تھی، یہ 4 ایئرس والی ہے۔ 17 سے 24 سال تک اس کی ایج ہے، اور ریلیکسیشن اس میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد مارکس جو ہے وہ کم از کم 55% ہونی چاہیے ایف اے یا ایف ایس سی میں، اور جو ہے جو گریجویشن کے بیس پہ اپلائی کر رہے ہیں ان کی کم از کم 60% ہونی چاہیے۔ اور آپ بقایا آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اس ویب سائٹ پہ آئیں گے تو آپ اس کو ڈیٹیل میں پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو بیک کریں گے۔ ابھی جو ہے وہ ہم رجسٹریشن کریں گے، تو اس کو جو ہی آپشن ہے فار رجسٹریشن کلک ہیئر، آپ اس کو کلک کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا فارم اوپن ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی سب سے پہلے ہے کورس، ظاہر ہے کہ 149 ہے تو اس کو ہی کلک کریں گے۔ اے ایم سی کا ہوگا اے ایم سی آئے گا، ٹی سی سی کا ہوگا ٹی سی سی آئے گا، یہ تقریباً ادھر آ جاتا ہے خود بخود۔ ٹیسٹنگ
ٹیسٹنگ سینٹر ہم کہتے ہیں کہ آپ کے قریب میں جو بھی آرمی کی شامنی ہے یا پھر کوئی بھی آرمی کا سینٹر ہے جہاں پہ آپ کی ٹیسٹ لی جائے. سارے پاکستان میں یہ سینٹر ہے، راول پنڈی، پشاور، لاہور، ملتان، حیدرآباد، کراچی، کوئٹہ، گلگت، مظفر آباد، فیصل آباد، خوشدار، ڈیرہ اسماعیل خان اور پنواکل. ٹھیک ہے، تو میرے قریب جو ہے وہ کراچی ہے. ویسے تو پنواکل بھی ہے اور حیدرآباد بھی ہے، لیکن چلو میں نے کراچی اٹھا دی. ٹھیک ہے، میں بھی آپ کے ساتھ رجسٹریشن کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، نیم میں اپنا نام لکھیں گے. میں اپنا نام لکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، پورا نام جو کہ آپ کے میٹرک کے سرٹیفکیٹ میں ہے وہ لکھیں. ٹھیک ہے، ڈیٹ آف برتھ لکھیں، تاریخ لکھیں 29 دسمبر اور 2002 یہ میری ایج ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ادھر اپنا CNIC لکھیں گے جو بھی ہے وتھ ڈیش کے ساتھ. ٹھیک ہے نا، یہ ڈیشز ہے اس فارم میں لکھنا ہے. پھر سے آپ نے سیم CNIC ادھر بھی لکھنا ہے، سیم ویریفائی کرنے کی. ٹھیک ہے، اور ادھر اپنا فادر کا نام لکھیں. ٹھیک ہے، فادر کا نام جیسے میں اپنا لکھ رہا ہوں، اور یہ نام بھی وہی لکھے جو کہ آپ کے فادر کے CNIC میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ادھر اپنے فادر کا CNIC نمبر لکھ لیں. ٹھیک ہے، آپ نے بھر لیا. پھر آپ نیچے آئیں گے، فادرز پروفیشن کیٹیگری کی آپ کا فادر کیا کرتا ہے. آپ کا فادر بزنس مین ہے، پرائیویٹ جاب ہے، گورنمنٹ جاب ہے، آرمی میں سرو کر رہا ہے، ریٹائرڈ آرمی ہے، شہید آرمی ہے، یا پھر یہ سارے آپشن جو بھی ہے. اگر وہ بندے جن کا فادر ان میں سے کچھ بھی نہیں کر رہا تو وہ ادھر ٹک کر سکتا ہے، اور جس میں جو بھی ان کا فادر کر رہا ہے آپ وہ ٹک کر سکتے ہو. میں نے بزنس مین ٹک کر لیا، میرا فادر بزنس مین ہے. اور ادھر آپ نے تھوڑی ڈیٹیل لکھنی ہوتی ہے کہ کیا کرتا ہے. ابھی بزنس میں میں نے کہا شاپ کیپر ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کا فادر آرمی میں ہے یہ کمپلسری نہیں ہے. اگر آپ کا فادر آرمی میں ہے تو کون سی رینک پہ لکھیں گے. ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیں. آرمی میں ہے تو آرمی نمبر لکھیں، یہاں پر ٹک چوز کریں اور یہ نمبر لکھیں. نہیں ہے تو چھوڑ دیں کیونکہ اس کو یہ کمپلسری نہیں. جہاں جہاں یہ جو ریڈ ڈاٹ لگا ہوا ہے نا، ریڈ ڈاٹ، وہ لکھنا کمپلسری ہے. ٹھیک ہے نا، وہ کمپلسری وہ آپ کلاس میں لکھنا ہوگا. اس کے بغیر آپ کا فارم سبمٹ نہیں ہوگا. جہاں جہاں نہیں ہے جیسے دیکھیں، کیونکہ کچھ کے فادر آرمی میں ہوں گے کچھ کے نہیں ہوں گے، اس حساب سے یہ کمپلسری نہیں ہے. اور اگر آپ کا فادر آرمی میں ہے تو ریجمنٹ لکھیں، کون سی یونٹ میں بھی سرو کر رہے ہیں وہ لکھیں. اور اگر اس میں لکھنا ہوگا کہ آپ کا فادر زندہ ہے یا پھر گزر گیا ہے. ٹھیک ہے، جن کا فادر زندہ ہے وہ لکھیں، اور خدا نخواستہ جن کے فادر گزر گئے ہیں تو وہ ڈیسیزڈ لکھیں گے. ٹھیک ہے، فادر کی انکم لکھیں گے کتنا کما لیتا ہے مہینے میں. ٹھیک ہے، میں نے لکھ لیا. کوئی بھی اس میں آپ آپشن چوز کر لیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ پلیس آف ڈیتھ، اگر خدا نخواستہ آپ کے فادر گزر چکے ہیں تو وہ کون سی جگہ کون سا شہر تھا آپ وہ لکھیں. ٹھیک ہے سر، اور اس میں اگر ماشاءاللہ اگر آپ کا فادر زندہ ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں کیونکہ اس میں ریڈ ڈاٹ نہیں لگا ہوا. ٹھیک ہے، اور فادرس نیچر آف ڈیتھ، اگر آپ کا فادر خدا نخواستہ گزر گیا ہے تو کس طرح گزر گیا ہے، یعنی بیمار تھا یا پھر نیچرل ڈیتھ ہے، یہ آپ اس میں کچھ لکھ رہا ہوگا. ٹھیک ہے، پلیس آف آپریشن، کس جگہ پہ وہ گزر گیا ہے آپ نے یہی لکھنا ہے، اور کون سی جنگ میں یا پھر کون سے مارکے میں وہ گزرا ہے لکھیے. نہیں تو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، فادرس ٹائپ آف انجری، اگر آپ کو فادر کو چوٹ لگی ہے تو چوٹ کی وجہ سے گزر جاتے ہیں تو انجری اگر کم والی ہے تو مائنر لکھے، اگر انجری بہت زیادہ ہے تو میجر لکھیں. ٹھیک ہے، اپنا ادھر اپنی امی کا نام لکھیں گے. ٹھیک ہے، امی کا نام جو ہے CNIC نمبر پہ جو بھی لکھا CNIC پہ لکھا ہے وہ لکھیں. مدر کا CNIC نمبر جو بھی ہے اس میں لکھیں وتھ ڈیشز کے ساتھ جو نے IP لگانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پھر آتا ہے مدرس پروفیشن. مدرس پروفیشن میں آپ نے وہ چیزیں لکھنی ہوں گی جو کہ اس میں ہے، جیسے میجورٹی ہاؤس وائف ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہاؤس وائف کا مطلب ہے جو گھر کے کام کرتی ہیں اور اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. جن کے مطلب پرائیویٹ جاب ہے، بزنس وومین ہے، گورنمنٹ جاب ہے، آرمی میں سرو کر رہی ہیں، ریٹائرڈ ہے، یا پھر ان میں سے جو بھی ہے وہ کلک کریں. ان میں سے نہیں ہے تو ادھر کریں. یا پھر میجورٹی کی جو امی ہوتی ہیں وہ ہاؤس وائف ہوتی ہیں، یعنی گھر کے کام کاج. ٹھیک ہے، تو اس کو ہاؤس وائف کلک کریں. ٹھیک ہے، امی کیا کرتی ہے مدرس پروفیشن، تو آپ اس کو کریں گے نن. ٹھیک ہے، نن کر دیں یا پھر سے آپ اس کو ہاؤس وائف ہی کر دیں. ٹھیک ہے، ہاؤس وائف ہی بالکل اس کا ٹھیک ہوگا. ہاؤس وائف آپ نے کر دینا ہے اگر آپ نے ہاؤس وائف ٹک کیا ہے. اور اگر ہم نے کچھ اور ٹک کیا تو آپ نے تھوڑا ڈیٹیل لکھنی پڑے گی کہ کیا ہوا اس کا. ٹھیک ہے، پھر آپ کی مدر اگر آرمی میں ہے تو اس کا رینک لکھیں جو بھی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد
آپ کی مدر کا آرمی نمبر کیا ہے، اگر ہے تو لکھے، نہیں ہے تو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں جو ہے ریڈ ڈاٹ نہیں ہے، یعنی کمپلسری نہیں ہے۔ مدر کی ریجمنٹ، اگر آپ کی امی ہے آرمی میں یا پھر ابو ہے تو اپنا ضرور لکھنا ہوگا، یہ آپ کو ہیلپ فل ثابت ہوگا، ٹھیک ہے۔ مدر کی ریجمنٹ لکھیں گے، اور مدر کی پیرنٹ یونٹ، جس یونٹ میں کام کر رہی ہیں آپ کی امی، ٹھیک ہے، اگر نہیں تو چھوڑ دیں۔ مدرس اسٹیٹس، اس میں لکھنا ہوگا کہ آپ کی امی زندہ ہے یا پھر خدا نخواستہ گزر گئی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر سیم آپ کی امی کی انکم کیا ہے، اگر آپ کی امی کوئی جاب کرتی ہے، کچھ کما رہی ہے تو آپ اس میں ٹک کریں گے، اگر کچھ نہیں کر رہی، جیسے ہاؤس وائف کچھ نہیں کر رہی، اس کو نن کریں گے، ٹھیک ہے۔ فادر کی ایجوکیشن کیا ہے، الٹر یعنی پڑھا لکھا نہیں ہے، پرائمری پاس ہے، مڈل پاس ہے، میٹرک پاس ہے، انٹرمیڈیٹ پاس ہے، یا پھر بیچلر کی ہوئی یا پھر ماسٹر کی ہوئی ہے، پوسٹ گریجویٹ ہے یا پھر پروفیشنل ایک ڈگری ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ٹک کر دیا، اور مدر کی جو مدر کا بھی جو بھی آپ اسٹڈیز ہے، پڑھائی ہے، انہوں نے کیا کی ہے، وہ بھی آپ نے لکھنا ہوگا، ٹھیک ہے، لکھ لیا۔ سبلنگس، سبلنگس کہتے ہیں کہ آپ کتنے ٹوٹل بھائی بہن ہو، آپ کو خود کو انکلوڈ کرنا ہوگا، ہم تو چار ہیں، ہم چار لکھیں گے، جن کے جتنے بھی بھائی بہن ہیں اپنے آپ کو انکلوڈ کر کے اس میں لکھیں گے، جتنے بھی اپنے آپ کو انکلوڈ کر کے لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ فیملی انکم، فیملی انکم کا مقصد آپ کے سارے گھر میں کتنی انکم آتی ہے، اگر آپ کے گھر میں آپ کا بڑا بھائی کما رہا ہے یا پھر بہن کما رہی ہے یا پھر امی ابو کوئی بھی کما رہا ہے، یعنی جو بھی کما رہا ہے ان سب کے آپ سیلری ملائیں گے، انکم ملائیں گے، اس کے بعد آپ لکھیں گے اس میں کہ ٹوٹل فیملی کی انکم کیا ہے۔ اگر ان کا صرف اور صرف ابو کماتا ہے تو آپ وہی لکھیں گے جو اوپر آپ نے لکھا تھا ابو کے لیے، کہ ابو کی انکم کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈومیسائل، آپ نے ڈومیسائل تو بنوایا ہوگا، نہیں بنوایا تو ضروری بنوائے، کیونکہ یہ ڈومیسائل آپ کو ادھر جب جائیں گے تو آپ ضروری بھی وہ آپ سے مانگیں گے، نہیں ہوگا تو آپ سے ٹیسٹ نہیں لیں گے، ٹھیک ہے۔ ڈومیسائل جس بھی شہر کا ہو آپ لکھوائیں، اپنے شہر، سارے پاکستان میں جتنے بھی شہر ہے آپ چوز کر لیں، ٹھیک ہے، میں اپنا لکھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ڈسٹرکٹ، کون سی ڈسٹرکٹ کا جو ہے آپ رہ رہے ہو، ٹھیک ہے۔ پروونس سلیکٹ کر لیں۔ پوسٹل کوڈ، ابھی میجورٹی لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس میں کنفیوز جاتے ہیں کہ پوسٹل کوڈ کیا ہے، کیا لکھوں، ٹھیک ہے۔ تو ہر شہر کے ہر حصے کا الگ سے پوسٹل کوڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لاڑکانہ کا ہمارے پاس پوسٹل کوڈ ہے 1775150۔ ابھی یہ مجھے کہاں سے پتا چلا، آپ گوگل سرچ کریں پوسٹل کوڈ آف آپ کا جو بھی سٹی ہے، ٹھیک ہے، پوسٹل کوڈ آف لاڑکانہ، پوسٹل کوڈ آف کراچی، پوسٹل کوڈ آف، یا پھر بہت سارے جو بھی شہر ہے اس کا لکھیں گے پوسٹل کوڈ آف دیش، تو وہ آپ کا پوسٹل کوڈ ادھر آ جائے گا، آپ وہی اس میں لکھیں، اس کے علاوہ غلط نہیں لکھیں، کیونکہ یہ کمپلسری آپ نے لکھنا ہے، ریڈ ڈاٹ ہے، ٹھیک ہے۔ کون سی تحصیل سے آپ تعلق رکھتے ہو، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے پورا گھر کا ایڈریس لکھنا ہے، وہ ایڈریس جہاں پر آپ اس وقت رہتے ہو، چاہے وہ کرائے کا گھر ہو، موجودہ گھر کیا ہے آپ کا، ٹھیک ہے، لکھیں گے۔ پرماننٹ، پرماننٹ ایڈریس آپ کی کیا ہے، پرماننٹ ایڈریس کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ ایڈریس جو کہ ٹل دا ٹائم آپ کے مرنے تک وہی جگہ مخصوص ہے، یعنی وہ آپ کی پرسنل جگہ ہونی چاہیے، جو آپ کی جگہ ہے وہ آپ اس کو لکھیں۔ اگر آپ کی وہی جگہ سیم ہے جہاں پر آپ رہ رہے ہو، وہی آپ کی پرماننٹ ہے، تو آپ دونوں میں سیم لکھ لیں، ایڈریس میں بھی اور ان میں بھی سیم لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ جینڈر، ابھی لانگ کورس میں میل ہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی ایلیجیبلٹی نہیں ہے کہ فیمیل نہیں آ سکتی اس میں۔ اگر آپ میرڈ ہو تو میرڈ لکھیں، ان میرڈ ہو تو آپ ان میرڈ لکھیں۔ ریلیجن، اگر آپ مسلم ہو تو مسلم لکھیں، نان مسلم ہو تو نان مسلم لکھیں، کوئی اس میں ڈفیکلٹی کی بات نہیں۔ سیکٹ، شیعہ اور سنی جو فرقے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نان مسلم ہو، چاہے وہ آپ کرسچن ہو، سکھزم میں ہو، ہندوازم ہو، یا پھر کیلاش ہو، یا پھر بدھزم ہو، یا پھر احمدیز ہو، جو بھی آپ نان مسلم کے علاوہ آپ کا جو بھی ریلیجن ہے آپ لکھ سکتے ہو اس میں بنا کسی اسٹارٹ کے۔ اپنی کاسٹ لکھ لیں ادھر، ٹھیک ہے۔ اپنا موبائل نمبر لکھیں گے ادھر، ٹھیک ہے، جو بھی موبائل نمبر ہے جو آپ یوز کر رہے ہو، ادھر آپ اپنی ای میل ایڈریس لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ ادھر تک آپ کو سمجھ آ گیا، ٹھیک ہے۔ ابھی مین پارٹ ہے اپیئرنس اسٹیٹس، ٹھیک ہے۔ ابھی بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ جنہوں نے پہلے بھی اپلائی کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور پہلے وہ فیل ہو چکے ہوتے ہیں اور پھر سے وہ اپلائی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی فریش ہے، ٹھیک ہے۔
شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ آپ نے ISSB نہیں دی ہے. ISSB کیا ہوتا ہے کہ یہ فارم بھرنے کے بعد آپ کی انیشیل کلیئر ہوگی، انیشیل کرنے کے بعد آپ کی ISSB ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کینڈیڈیٹ جو پچھلی بار ISSB دے چکے ہوں تو وہ جو ہے اس کو ریکمینڈیڈ یا پھر نان ریکمینڈ، کون سی چیز میں وہ ناٹ ریکمینڈ ہوئے یا پھر ریکمینڈ ہوئے، آپ کو اس کو ٹک کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اور اگر آپ نے ابھی تک ایک بھی ISSB نہیں دی ہے تو آپ فریش کریں گے، چاہے آپ نے انیشیل کتنی بار بھی فیل کیا ہو. آپ نے انیشیل کتنی بار بھی فیل کیا ہو، یہ لازمی نہیں، لازمی یہ ہے کہ آپ نے ISSB اگر نہیں دی ہے، آپ نے اگر ISSB نہیں دی ہے تو آپ فریش کینڈیڈیٹ ہی کہلاؤ گے، چاہے آپ نے کتنی بار لانگ کورس کے دی ہو، AMC کی دی ہو، کتنی بار آپ فریش کینڈیڈیٹ کہلائیں گے. ٹھیک ہے، تو میں نے ISSB دی اور میں ناٹ ریکمینڈ رہا ہوں تو میں اس میں ٹک کروں گا. ٹھیک ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ وہ بندے جنہوں نے 2 بار ISSB ناٹ ریکمینڈ کر چکے ہیں تو وہ اپلائی نہیں کر سکتے، یہ انلیجبل ہے اسٹوڈنٹس کے لیے. ٹھیک ہے، تو ٹک کر لیا ہم نے یہ. اس کے بعد وہ اسٹوڈنٹ جو ناٹ ریکمینڈ ہوئے یا پھر ریکمینڈ ہوئے ہیں تو وہ لکھیں، اس میں وہ لکھیں کہ آپ نے کون سے لانگ کورس میں آپ ناٹ ریکمینڈ ہوئے ہیں. میں بھی لکھ لیتا ہوں 147 میں جو ہے وہ ناٹ ریکمینڈ ہوا تھا. اور اگر وہ بندہ اس وقت آرمی میں، نیوی، ایئر فورس میں سرو کر رہا ہے جو کہ ریکمینڈ یا پھر ناٹ ریکمینڈ ہوا تھا تو وہ ٹک کر لے، نہیں کرا تو نو کر لے. اگر آپ ملک کے باہر رہتے ہو یعنی اوورسیز سے ہو، ٹھیک ہے، تو آپ اپنا پاسپورٹ نمبر لکھیں گے، ٹائپ آف پاسپورٹ جو بھی ہے، آرڈنری ہے، حج پاسپورٹ ہے، ڈپلومیٹک ہے، آفیشیل ہے، ادر ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پاسپورٹ ایشو ڈیٹ اور پلیس آف پاسپورٹ کس جگہ کا وہ پاسپورٹ ہے. ٹھیک ہے، کمپلسری نہیں ہے، جو پاکستانی ہے وہ جو ہے ان کے لیے لازمی نہیں ہے. اوکے، تو اس کے بعد نیکسٹ پارٹ آتا ہے ہمارے پاس ایجوکیشنل ڈیٹیلز. ادھر آپ نے کلک کرنا ہے، کلک کرنا ہے، ایسے نہیں کہ آپ نے چھوڑ دینا، کلک کرنا ہے. ٹھیک ہے، ایجوکیشنل ڈیٹیل کو آپ نے کلک کیا، اس کے بعد اوپر آیا آپ کی میٹریکولیشن یعنی میٹرک کا. میٹرک میں آپ نے آرٹس کیا ہے، او لیول کیا ہے، پھر سائنس کیا، میں نے سائنس کیا لکھ لیا. اور آپ نے کمپلیٹ کیا ہوگا میٹرک، ظاہر سی بات ہے رول نمبر لکھے میٹرک کا. ٹھیک ہے، اور میں بھی لکھ لیتا ہوں پاسنگ ایئر کی، کون سے ایئر میں آپ نے میٹرک پاس کیا تھا. ٹھیک ہے، کتنی مارکس اٹھائی تھی آپ نے، ٹوٹل مارکس کتنی تھی، اور ٹوٹل پرسنٹیج کیا تھی. ٹھیک ہے، آپ نے ادھر لکھنا ہے، پرسنٹیج کی نشانی نہیں دینی، صرف یہ لکھنا ہے کہ کتنی پرسنٹیج ہے اور کس کالج سے، کس انسٹیٹیوشن سے اور کس اسکول سے آپ نے میٹرک پاس کیا، اس کا لکھے نا. ٹھیک ہے، اس کے بعد بورڈ، کون سے بورڈ سے پاس کیا ہوا ہے، تو دیکھتے ہیں یہ آ گیا میرا بورڈ. ٹھیک ہے، یہ لکھ لیا، میٹرک ہو گیا. اب آتے ہیں انٹرمیڈیٹ پہ. ٹھیک ہے، تو وہ ابھی اس پہ بھی ایک بات ہے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کی ابھی تک انٹر کی مارکس نہیں آئی، انٹر کی مارکس نہیں آئی. ٹھیک ہے نا، تو وہ اسٹوڈنٹس کیا کریں گے، سب سے پہلے آپ نے یہ ٹک کر دیں ایف اے، ایف ایس سی، آئی کام، آئی سی ایس، ڈی اے یا پھر اے لیول. ٹھیک ہے، میں نے ایف ایس سی کی لکھا میں نے. اور اگر آپ نے انٹر پاس کر لی ہے، انٹر پاس کر لی ہے اور آپ پاس مارک شیٹ بھی ہے انٹر کی، مارک شیٹ ہے انٹر کی، تو آپ اس میں کمپلیٹڈ لکھیں گے. اور اگر آپ کے پاس، آپ نے انٹر پاس کیا ہے لیکن آپ کے پاس مارک شیٹ نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ آپ اپنے اسکول، کالج، انسٹیٹیوشن کسی بھی جگہ آپ کا جو ہے ادھر جائیں گے، ان کو کہیں گے مجھے ہوپ سرٹیفکیٹ دے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ ہوپ سرٹیفکیٹ کے بھی آپ ٹک کریں گے، اس کو کلک کریں گے. ٹھیک ہے، اور پھر ادھر بات آ گئی. ٹھیک ہے، میں نے تو انٹر پاس کیا، میں نے کمپلیٹ کر دیا. ٹھیک ہے، رول نمبر، اگر آپ نے انٹر پاس کر لیا ہے اور آپ کی مارک شیٹ بھی آ گئی ہے، آپ کی مارکس اناؤنس ہو گئی تو آپ انٹر کا رول نمبر لکھیں گے. ٹھیک ہے، اور کس ایئر میں آپ نے پاس کیا ہے وہ بھی آپ اس میں لکھیں گے. مارکس کتنی تھی، ٹوٹل مارکس کتنی ہے، پرسنٹیج کتنی ہوئی، کس کالج سے پاس کیا ہے، سیم جو میں نے پہلے بتایا تھا.
ٹھیک ہے، کون سے بورڈ سے آپ نے یہ کیا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور رول نمبر لکھوں. ٹھیک ہے، یہ آپ نے کر لیا. اور اگر آپ بیچلرز کے بیہاف پہ چوز کر رہے ہیں تو لکھیں گے بیچلر 2 سال کی ہے یا بیچلر ان سائنس ہے، آرٹس ہے، جو بھی ہے اس میں ٹک کریں گے. کمپلیٹ کیا ہے یا پھر انکمپلیٹ ہے، رول نمبر، پاسنگ ایئر، مارکس، ٹوٹل مارکس، پرسنٹیج، سی جی پی اے، یونیورسٹی کس یونیورسٹی کی ہے اور انسٹیٹیوشن جا کر. ٹھیک ہے. اور آپ نے کوئی اور بھی کوالیفیکیشن کی ہے تو آپ اس کو یہ بھی کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، لکھ سکتے ہو. اس کے بعد آپ اس کو اس جو بٹن وائٹ کو کلک کریں گے. ٹھیک ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ساری انفارمیشن کریکٹ ہے، اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ یہ کوڈ کاپی کریں گے، یہ جو لکھا ہے نا اوپر، یہ جو اس میں ہے. اگر آپ کو یہ کوڈ سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ ریفریش امیج کوڈ کریں گے، اس کو کلک کریں گے، یہ کوڈ پھر سے کوئی اور آئے گا. ٹھیک ہے. کیپٹل لیٹر کیپٹل میں لکھیے، اسمال لیٹر اسمال میں لکھیے، لیکن اسپیس نہ دیں، اسپیس کوئی بھی نہ دیں. ٹی زیڈ ٹی ایکس. اس کے بعد پھر آپ فائنلی چیک کر لیں، آخر 2-3 بار چیک کر لیں میں نے کوئی غلطی تو نہیں کی، میں نے کوئی غلطی تو نہیں کی، ہر چیز چیک کر لیں. ٹھیک ہے، ہر چیز آپ نے چیک کر لیں. جو جو امپورٹنٹ جگہ ہے آپ نے سبمٹ جو امپورٹنٹ جگہ ہے آپ نے فل اپ نہیں کی تو آپ وہ فل اپ کر لیں گے. ٹھیک ہے، لیکن بار بار چیک کریں تاکہ آپ کی کوئی غلطی نہ ہو. ٹھیک ہے. چلو اس کے بعد آپ نے رجسٹر بٹن کو کلک کریں گے کچھ اس طرح. ٹھیک ہے، تو یہ رجسٹریشن ہو گئی. لیکن آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اس میں 149 میں ایلیجیبلٹی کرائٹیریا میں میرڈ لوگ نہیں آ سکتے، میرڈ لوگ نہیں آ سکتے. اور اگر آپ میرڈ کلک کر کے سبمٹ کریں گے، ٹھیک ہے، تو اس میں لکھ کے آئے گا کہ آپ انیلیجبل ہو. ٹھیک ہے. تو آپ اگر انمیرڈ ہو تو ہی آپ جو ہے وہ لانگ کورس کے لیے دے سکتے ہیں، لانگ کورس میں میرڈ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو آپ نے سبمٹ کر لیا اور اس میں آپ کے سامنے ایسے آ جائے گا. یہ آپ کی اپلیکینٹ آئی ڈی ہوگی، اس کو کاپی وپی نہ کریں، بس چھوڑ دیں اس کو ایسے ہی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس اگر کوئی ایشو آ رہا ہے تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہو، چاہے کمنٹ سیکشن میں یا پھر کسی بھی طرح. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کی ابھی رجسٹریشن ہو گئی ہے. اس کے بعد رجسٹریشن ہو گئی، لیکن ابھی ہمیں ایگزام سلپ جو ہے وہ کیسے ڈاؤن لوڈ کریں. ٹھیک ہے. تو اس کو ہوم کر لیں، ہوم میں نے کر لیا اور پھر نیچے 149 آ گیا. ادھر لکھیں فار ایگزام سلپ کلک ہیئر، اس کو کلک کریں گے. اپنا نام لکھیں گے، ادھر اپنا نام نہیں، اپنا سی این ایس لکھیں گے، جو آپ نے لکھا تھا اپنا سی این ایس لکھیں، اپنے فادر کا سی این ایس لکھیں، اور ادھر یہ جو والا جو کوڈ ہے یہ اس میں کاپی کر لیں. CBYR0S. اس کو ریفریش کر لیتا ہوں، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا لکھا ہوا تھا. 2SGMU55. ٹھیک ہے. پھر آپ اس کو کریں چیک اسٹیٹس. تو اس طرح آپ کی سلپ آ جائے گی. ٹھیک ہے. سلپ تو آ گئی، لیکن اس میں آپ کی رجسٹریشن پینڈنگ ہوگا. اس کا مطلب آپ نے جو رجسٹریشن کی ہے اس کو وہ ویریفائی کریں گے ان کے اپنے ریکارڈز کے حساب سے. جیسے ہی وہ اس کو ویریفائی کر لیں گے وہ آپ کو اپنی تاریخ دے دیں گے اور ٹائم بھی دے دیں گے کہ کس ٹائم اور کس شفٹ میں آپ کو کس تاریخ پہ آنا ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس طرح کرنے کے بعد پھر آپ جو ہے آپ کی سلپ آ گئی ہے تو آپ اس کو ڈائریکٹلی پرنٹ مت کریں، اس کو آپ جو ہے اس کو آپ تھوڑی دن بعد کریں، چیک کرتے رہیں کہ میری سلپ آ گئی ہے پھر نہیں، اس میں تاریخ آ گئی ہے نہیں. تو جس دن تاریخ آ جائے تو اس کے بعد آپ اس کو پرنٹ کریں. اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پی ڈی ایف میں ابھی جو بچے جن کے گھر میں پرنٹر نہیں ہوتا تو وہ باہر سے پرنٹ کرواتے ہیں اور ان کے پاس پی ڈی ایف ڈاکیومنٹ بھی نہیں ہوتی کہ وہ کیسے پی ڈی ایف میں کنورٹ کر کے اس کو پرنٹ کروائیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ آپ جس جگہ جا کے پرنٹ کرواتے ہو وہاں پر ان کے پاس نیٹ ہوتی ہے، انٹرنیٹ ہوتی ہے، وہاں پر آپ اپنی سین ایسی فادر کا سین ایسی اور جو آپ کا کوڈ نیچے لکھا ہوتا وہ لگیں گے تو ادھر ڈائریکٹ سلپ آ جائے گی، ادھر سے وہ بندہ خود بخود پرنٹ کر سکتا ہے. اگر یہ ممکن نہیں ہے
تو دوسرا بھی آپشن ہے کہ آپ کیسے PDF کر کے آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور آپ اس کو پرنٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ نیچے جائیں گے. نیچے جانے کے بعد یہ پرنٹ سلپ کا آپشن ہے, اس کو کلک کریں. یہ آ گئی ہمارے پاس ونڈو ہے, جو اس میں ونڈو آ گئی, یہ آ گئی. ٹھیک ہے. ابھی اس کو ڈیسٹینیشن میں جو اگر آپ کے پاس پرنٹر ہے گھر پہ تو آپ پرنٹ کریں, نہیں تو آپ اس کو سیو ایز PDF کر لیں. ٹھیک ہے. PDF سیو کرنے کے بعد اس کو سیو کریں گے. سیو کرنے کے بعد آپ کی ڈاؤن لوڈز والے آپشن میں یہ PDF میں سیو ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ابھی یہ پیج کا آدھا ایسا لگ رہا ہے, لیکن جب اس کی تاریخ آ جاتی ہے نا تو یہ پورا بھر جاتا ہے. ٹھیک ہے. ابھی اس کو یہ آپ کو ایسے ہی لگے گا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح آپ کی رجسٹریشن کمپلیٹ ہو چکی ہے, اور یہ بھی ویریفائی ہو چکا ہے کہ آپ جو ہے اس میں کیسے اس کو فارم بھر سکتے ہو. اور یہ آپ نے ضرور چیک کر لینا ہے کہ آپ کی رجسٹریشن اپروو ہوئی یا پھر نہیں ہوئی ہے, کیونکہ بہت کی اپروو نہیں ہوتی, کیوں صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے جو انفارمیشن ہے وہ غلط ڈالی ہوتی ہے. CNS غلط ڈالا ہوتا ہے, یا پھر بہت مسئلہ ہوتا ہے, یا پھر اس میں جو غلط آپ نے ڈالا ہے وہ اس میں اس کو ڈس اپروو کر سکتے ہیں, ریجیکٹ کر سکتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. تو آپ نے بار بار چیک کرنا ہوگا سبمٹ کرنے سے پہلے کہ میں نے سب کچھ صحیح لکھا ہے یا پھر نہیں. ٹھیک ہے. تو اسی طرح آپ نے آپ آرمی میں رجسٹریشن کر لی, چاہے وہ لانگ کورس کی ہو, چاہے وہ TCC کی ہو, AMC کی ہو, یا پھر کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو. ٹھیک ہے. آپ نے اس طرح ہی رجسٹریشن کرنی ہوگی. تھینک یو ویری مچ.